السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، عظیم نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ یہ بہت ہی مبارک عمل ہے اور دین اسلام میں اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ جب دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، دو خاندانوں کے بیچ لڑائی ہو جائے، دو گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تو ان کے مابین اور ان کے درمیان صلح کرانا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ دین اسلام میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کہ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ ہاں، بھلائی اس مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا چاہتے ہوئے کرے گا تو ہم اسے جلد ہی بہت بڑا ثواب دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صلح کا حکم دینے والے کو یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی سے تعبیر کیا ہے، اس میں اسے خیر کا کام قرار دیا ہے۔ لہذا دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا یا دو گروپوں کے درمیان صلح کرانا یا دو خاندانوں اور دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانا یہ بہت ہی مبارک عمل ہے۔ اور جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ لوگوں میں صلح کرانا یہ عام بات ہے، خواہ اس کا تعلق خون سے ہو یا اس کا تعلق مال سے ہو یا عزت سے ہو، آبرو سے ہو، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ صلح کی کئی قسمیں ہیں، جیسے ایک قسم ہے مسلمان کی کافر سے صلح، دوسری قسم ہے میاں بیوی کے درمیان صلح، تیسری قسم ہے باغی جماعت اور عادل جماعت کے درمیان صلح، چوتھی قسم ہے زخموں میں صلح جیسے مال کے عوض معافی ہے، اور پانچویں قسم ہے املاک یا مشترک چیز، مثلا سڑک وغیرہ میں جھگڑا ہو جائے تو اسے ختم کروانے کے لیے صلح۔ اور صلح کرنے کی فضیلت احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجة الصیام والصلاة والصدقہ قالوا بلى قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ رواہ ابو داود وهو حدیث صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل درجے کی خبر نہ دے دوں؟ تو صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپس میں صلح کروانا اور آپس میں فساد کروانا یہ حالقہ ہے، یعنی موڑنے والی ہے۔ تو آپس میں صلح کروانا یہ اس کا مقام اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام اور صلاۃ اور صدقہ اس سے بھی زیادہ بلند ہے اور اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، کہ جو انسان لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے وہ جھوٹا نہیں کہ آپس میں میل ملاپ کے لیے، آپس میں اتفاق کے لیے اچھی بات پہنچائے یا اچھی بات کہے ایک دوسرے تک۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والصلح خیر، کہ صلح خیر ہی خیر ہے، صلح میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم اپنے بھائیوں کے مابین صلح کراؤ۔
اپنے بھائیوں کے بیچ میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر، تاکہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، تاکہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ تو صلح کرانا آپس میں، جب دو لوگوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو گروپوں میں، دو قبیلوں میں، دو خاندانوں میں جو ہے اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو صلح کرانا یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک عمل کو اپنائیں، اور جب بھی ہمارے مسلمان بھائیوں میں، یا جب بھی ہماری دو جماعتوں میں، یا دو گروپوں میں، دو قبیلوں، دو خاندانوں میں، جہاں بھی اس طرح کا جو ہے اس طرح کا اختلاف یا اس طرح کی لڑائی ہو جائے، تو ہمیں اس میں صلح کرانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم صلح کرنے کا یا صلح کرانے کا یا صلح کرنے کے لیے کوشش کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اس کو پا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔